قریبیوں کو بلایا اور سب کو بلا کر تراویح کی باقاعدہ جماعت کرائی، اور پیغمبر کریم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اور جماعت کروا رہے ہیں اس کو اگر کوئی بدبخت بدعت کہتا ہے تو اس کی پوری نسل بدعت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پیغمبر کریم کے سنت کو بدعت کہا جا رہا ہے، اور یہ حدیث صرف یہاں نہیں، حدیث کی کئی کتب میں موجود ہے۔ اب یہ میرے پاس بخاری ہے، بخاری میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا یہ عمل خود موجود ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لیلۃ من جوف اللیل فصلی فی المسجد وصلی رجال بصلاتہ، آپ نے مسجد کے اندر صحابہ کو یہی تراویح پڑھائی، صلی رجال بصلاتہ فاصبح الناس فتحدثوا، لوگوں نے صبح کی، لوگوں نے یہ بات بیان کی کہ رات ہم نے پیغمبر کے پیچھے تراویح پڑھی ہے، فاجتمع اکثر منہم فصلی، تو اگلی رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہوئے پہلی کی نسبت، اکثر منہم فصلی، بس انہوں نے نماز پڑھی، فاصبح الناس فتحدثوا فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ، جب تیسری اگلے رات آپ نے تراویح پڑھائی تو پہلے سے لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے پھر باتیں کی، آگے بتایا، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر تشریف لائے اور نماز پڑھائی، اور جب چوتھا مقام آیا اتنے لوگ جمع ہوئے کہ عجز المسجد عن اہلہ، مسجد میں جگہ نہیں رہی، سارے لوگ جمع ہو گئے، عجز المسجد، مسجد نبی بھر گئی اور لوگ نہیں رہے، عن اہلہ حتی خرج لصلاۃ الصبح، تو آپ صبح کی نماز پڑھائی، اور پھر اقبل علی الناس فتشہد، آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر آپ نے خطبہ دیا۔ یہ بات ہے نوٹ کرنے والی۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ تراویح پیغمبر نے پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی؟ صحابہ نے پڑھی ہے نہیں پڑھی پیغمبر کے پیچھے؟ جماعت بھی کروائی، صحابہ کو بلایا، اہل و نساء کو بلایا، اور یہ کہنا کہ تراویح بدعت ہے، یہ پوری نسل ہی اس کی مجوسی اور یہودی ہے۔ تراویح کو بدعت کہنے والا ابلیس، اور اس کو بدعت سے بدعت شرعی سمجھنے والا۔ اب یہاں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، پیغمبر کریم نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم سارے مسجد میں جمع ہو، یہ میرے علم میں، بَلَٰكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ مجھے خوف تھا تمہارا ذوق اور تمہارا شوق اتنا ہے کہ مجھے اس ذوق شوق کی وجہ سے یہ خطرہ محسوس ہوا، ان تفرض علیکم، کہ کہیں یہ تراویح تم پہ فرض نہ کر دی جائے، یہ تراویح تم پر فرض نہ، اس لیے میں باہر نہیں آیا۔ تو پیغمبر کریم ترغیب دیتے ہیں تراویح کی، دعوت دی تراویح کی، خود پڑھائی تراویح، جماعت کرائی تراویح کی، جماعت ہوتے دیکھ کر آپ نے خوشی کا اظہار کیا، تحسین کی اس کی، لیکن ایک عذر بیان کیا کہ میں نے مسلسل کیوں نہیں پڑھائی، اس کی وجہ یہی ہے، خشیت ان تفرض علیکم، میں اس سے ڈر گیا کہ کہیں تراویح تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ توجہ ہے؟ یہ معنی تھا، احکام نازل ہو رہے تھے، ان تفرض، کہ تمہارا، تو آپ نے شفقت علی الامت، امت پہ شفقت کرتے ہوئے مسلسل نہیں پڑھائی، عذر بیان کر دیا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ تراویح نبی کی سنت ہے، اور تراویح پیغمبر کریم نے خود پڑھائی، صحابہ کو جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، اور صرف پڑھائی نہیں، تراویح کی دعوت دی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔
दूसरा मसला मैं आगे जाके बयान करूंगा कि सहाबा का अमल ये बिदअत हो ही नहीं सकता। जो सहाबा के अमल को बिदअत कहता है वो खुद जिंदीक है और कुरान का भी मुनकिर है और सुन्नत का भी मुनकिर है। सहाबा का अमल वो बिदअत शरई बन नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि सहाबा वो हद्दे फासिल है बिदअत और सुन्नत के दरमियान। सहाबा तो मेजार है बिदअत और सुन्नत का, वो तराजू है बिदअत और सुन्नत का। और पैगंबर करीम ने जो 72 बिदती फिरके जिनको जहन्नम के बाद फरमाया कि जो जहन्नमी है 72 वो आले बिदअत, और उनमें एक जमात जन्नत में जाएगी। तो उसका तराजू किसको करार दिया? मा आना अली है मा सहाबी। अगर सहाबा का अमल भी बिदअत बन जाए तो फिर वो तराजू कैसे बनेंगे, मेजार कैसे बनेंगे? फिर कुरान ने कह दिया आमिनू कमा आमन अन्नास, ईमान और हक का मेजार वो सहाबा को बयान किया और मुतय्यन किया। और अगर सहाबा का अमल भी बिदअत हो तो हक का मेजार क्या होगा? आमिनू कमा आमन अन्नास का क्या माना होगा? इन आमनू बेमिस्ले मा आमन तुम भी फका देता जाओ, इसका क्या माना होगा? भाई लाउड स्पीकर नहीं चल रहा सही, इसकी ये आवाज खींच रहा है, इसको साफ करो। तो सहाबा तो मेजार है सुन्नत और बिदअत का। सहाबा मेजारे ईमान है, मेजारे हक के। इन आमनू बेमिस्ले मा आमन तुम भी फका देता जाओ। अगर ये ईमान लाए बेमिस्ले मा आमन तुम भी फका देता जाओ। और कुल्लो बिदअतिन ज़लाला, बिदअत ज़लालत है। और सहाबा की तरह ईमान लाना हिदायत है। सहाबा की तरह ईमान लाना फका देता जाओ, इसी का नाम हिदायत है। और बिदअत ज़लालत है। अगर सहाबा का अमल और कौल उसको ज़लालत कहा जाए फिर हिदायत और ज़लालत का मेजार ही कोई नहीं। क्योंकि अल्लाह ने हिदायत का मेजार और तराजू बनाया, कसवटी बनाया, वो है इन आमनू बेमिस्ले मा आमन तुम भी फका देता जाओ। वो इत्तिबाए सहाबा है। और अगर सहाबा का अमल वो भी बिदअत बन जाए तो फिर हिदायत और ज़लालत का दुनिया में कोई तराजू नहीं, कोई मेजार नहीं। इसलिए सबसे बड़ा जाहिल, सबसे बड़ा जिंदीक, सबसे बड़ा मुर्तद और सबसे बड़ा